علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے دوستوں آج بڑی مزیدار سی کہانی آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں میں، مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ساتھ کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ جی تو دوستو، اس کہانی کا نام ہے درخت اور گلہری۔ بڑی خوش نظر آ رہی ہو اور پھدکتی پھر رہی ہو۔ درخت نے گلہری کو روک کر پوچھا، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ارے میاں درخت، مجھ سے پنگا نہ لینا، ابھی پہاڑ کو آرام کروا کر آ رہی ہوں۔ وہ بھی بہت بول رہا تھا، اسے میں نے بتا دیا کہ میں چیز بہت کام کی ہوں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارے سامنے بھی میں تقریر کروں؟ گلہری نے درخت پر چڑھتے چڑھتے ہی درخت کو جواب دیا۔ ہلکا بھورا درخت کچھ اور گہرے رنگ والا ہو گیا، اسے شاید غصہ آ گیا تھا۔ ارے بی بی گلہری، غرور کاہے کو کر رہی ہو؟ میں نے تو تم سے یوں ہی خوشی کا سبب پوچھ لیا، تم تو سر پر ہی چڑھی جا رہی ہو۔ اگر تم کوئی کام کی شے ہو تو میں بھی کسی سے کم نہیں۔ میاں درخت کو شاخیں لہراتے جھومتے دیکھ کر بھی گلہری غصے میں آ گئی۔ ہاں تم کام کے ہوگے، لیکن ہل تو نہیں سکتے نا، بڑھتے ضرور ہو لیکن اسی ایک جگہ پر کھڑے رہتے ہو۔ اس دن وہ بچہ تمہاری جڑوں میں بیٹھ کر سائنس کا سبق یاد کر رہا تھا، وہیں سے میں نے جانا کہ تم لوکوموشن نہیں کر سکتے، یعنی حرکت کرتے ہو لیکن اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بیچارے۔ اچھا، میں حرکت نہیں کر سکتا؟ تم نے سنا نہیں تھا وہ بچہ مجھے دیکھ کر سبق یاد کر رہا تھا کہ جڑیں زمین کی طرف بڑھتی ہیں اور زمین سے اپنی بڑھوتی کے لیے پانی لیتی ہیں، اسے ہائیڈروٹروپزم کہتے ہیں، اور شاخیں سورج کی روشنی سے نشو و نما پا کر سورج کی طرف یعنی آسمان کی طرف بڑھتی ہیں، اور روشنی کے پیچھے ان کی یہ متحرک کاوش فوٹوٹروپزم کہلاتی ہے۔ درخت کو غصہ آ گیا، اس نے اپنی سب سے بلند شاخ کو لہرا کر جرا کی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ بڑھتے تو ہو تم، یہ تو میں بھی کہہ رہی ہوں، لیکن اپنی جگہ نہیں بدلتے۔ سائنسی وضاحتیں نہ دو، جواب دو۔ کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ اپنی مٹی بدل کر دیکھو، اپنی جگہ تبدیل کرو؟ لیکن بیچارے ایک ہی جگہ پر پھنس کر رہ گئے ہو۔ مجھے تمہاری بیچارگی پہ افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس۔ گلہری نے درخت کو باقاعدہ چڑھایا۔ درخت کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، اس کا ہر پتا ساکن تھا، جیسے اس نے سانس روک لیا ہو۔ گلہری اپنی فتح کا جشن منانے ہی لگی تھی کہ ایک دفعہ درخت پھر جھوما، جیسے گہرا سانس لیا ہو۔ بی بی گلہری، میں تمہاری طرح بحث کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن سنو، میں بہت کام کا ہوں، مجھ سے فرنیچر بنتا ہے اور میں مختلف گھروں میں جاتا ہوں۔ میری لکڑی سے بنی کرسیوں پر استاد بیٹھتے ہیں اور علم کے پیاسے اپنی پیاس بھی مجھ پر ہی بیٹھ کر بجھاتے ہیں۔ مسافر میری گھنی چھاؤں تلے آتے ہیں اور ان کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے بوڑھے میرے سائے میں پنچایت لگاتے ہیں اور لڑکیاں بالیاں میری مضبوط شاخوں میں جھولا جھولتی ہیں۔ جہاں تک بات رہی مٹی بدلنے کی، میں کیوں اپنی مٹی بدلوں؟ مجھے تو اپنی مٹی سے اپنی خوشبو آتی ہے، روح میں اترنے والی مسحور کن خوشبو۔ یہ میری مٹی کی خوشبو ہے جو میرے پھول سے بھی آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم جگہ بدل لیں تو بتاؤ پھر تم کہاں ہوگے؟ پرندے اپنا بسیرا کہاں کریں گے؟ اور تم جیسی پھدک کرتی گلہریاں ٹر تو بہت کریں گی، اوپر نیچے بھی ہوں گی، لیکن بیچاریوں کو مسکن نہیں ملے گا۔ اب بتاؤ، تمہارا گھر ایک جگہ پڑا ہوا اچھا ہے یا تم روز اسے تلاش کرنا چاہو گی؟ گلہری جواباً شرمندہ ہو گئی اور درخت کے تنے میں بنے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اسے اب درخت کو گلے بھی لگانا تھا، کیونکہ روٹھے ہوئے کو جتنی جلدی منا لیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اس کہانی میں ہم کو یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز جیسی بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔
ہمیں اپنے آپ پر غرور کر کے دوسروں کو کبھی بھی نیچا دکھانا نہیں چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں، کمنٹ باکس میں بتانا نہیں بھولیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اللہ نگہبان۔